دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے، آپ کے میسیجز سلسلے میں شامل کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلق گھوڑے سوار میں یہ درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں ہمتن گوشت تشریف رکھیے، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اور آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، 1.5 سال ہو گیا تقریباً شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بیوی کا نام رخسانہ ہے، ان کی ماں کا نام محمدی بیگم ہے، ہمیشہ سر درد رہتا ہے، برائے کرم بتائے کیا پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے بھی گھر والوں کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ معدے کی تکلیف، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف رہتی ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا اور وائف کا اکثر گھر میں جھگڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ اتفاقیوں کو دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل محبت قائم ہو جائیں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، محبت قائم ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، لیکن عملی علاج بھی سماعت فرماتے چلیں کہ اپنے اندر قوت برداشت ہم پیدا کریں، اور اگر اللہ نہ کرے غصے کی عادت ہے تو غصے پر قابو پانا ہم سیکھیں۔ تو کیونکہ غصہ یہ مدنی چینل کے ناظرین ایسی چیز ہے کہ غصے میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، اور بسا اوقات پھر ایسے معاملے تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے، اور پچھتاوے کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آتا۔
اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے تو غصے پر بھی ہم قابو پائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، عفو درگزر سے کام لیں، معافی سے سامنے والے کو نواز دیں، چلو اپنی غلطی نہیں بھی ہے یا سامنے والے کی غلطی ہے تب بھی معافی سے نواز دیں، اور معافی یہ سامنے والے کو اگر معاف کرنا ہے تو بڑی فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سید شہباز اصغر ہے، میری والدہ صاحب کا نام شگفتہ عباس ہے، اور گھر میں پریشانیاں وغیرہ رہتی ہیں اور رزق میں پریشانی وغیرہ رہتی ہے، استخارہ کروانا۔ جی اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قولس ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجئے۔ 2-3 اسلامی بھائیوں کی قولس تھیں استخارے کے حوالے سے۔ روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں، حصول اولاد کا وظیفہ۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ روزانہ سورۃ الکوثر 101 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ماں اور باپ بن جائیں گے۔ یہ سورۃ الکوثر 101 مرتبہ، اس کا کوئی وقت ہے مخصوص کہ اس وقت میں پڑھنا ہے، صبح میں، شام میں، رات میں، یا کسی بھی وقت پڑھنا ہے؟ دن میں ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الکوثر ایک وقت مخصوص کر لیں تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا اللہ نہ کرے معاملہ ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور وقتاً فوقتاً سلسلوں میں بھی الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی بہاریں بیان کی جاتی رہتی ہیں کہ تعویذات اتاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے تو بتایا کہ 16 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد کی نعمت نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل استعمال کیے تعویذات اتاریہ، اللہ کی رحمت سے ان کو خوشیاں نصیب ہوئیں، اولاد کی نعمت نصیب ہو گئیں۔ تو آپ بھی تعویذات اتاریہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سلیم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں ان کو بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اور معدے کا بھی بتایا کہ پرابلم ہے ان کو۔ ایک تو یہ عمل یہ کیا کریں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھ لیا کریں، تو جو بھی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف گھٹنوں میں ہوتی ہوگی، کمر میں تکلیف ہوتی ہوگی جیسی بھی، تو اس حوالے سے یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس تکلیف سے ان کو افاقہ حاصل ہوگا۔ جہاں تک رہا معدے کے حوالے سے روحانی علاج، تو یہ کہ یا عظیم یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے بھی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ان کے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یہ لاہوری نمک لے لیجئے اور 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اس نمک پر دم کر دیں، اور یہی نمک جو ہے تو اپنے گھر میں جو سالن چاول وغیرہ پکتا ہے اس میں اسی نمک کا استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جو اس یا ودودو کے دم شدہ نمک کا کھانا کھائیں گے محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ آپس میں۔ اچھا بالفرض اگر ایسی صورت نہ بن سکے گھر میں، جیسے آپس میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جی ترکیب نہ بن سکے کہ مل کر کھانے کا ایک سلسلہ نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ اور ان کی بیوی ان کے ایک ایسے جنرل جیسے ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، 2 فیملیاں ہیں، ان کے آپس میں نہیں بنتی، تو اب وہ کیا کریں؟ اس حوالے سے بھی روحانی علاج وغیرہ موجود ہیں، جی محبتیں قائم ہو جائیں، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یا مانعو یا معطی، جی اپنے بچھونے پر سونے سے قبل 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام، دونوں ہی یہ پڑھنے ہیں، جی یا مانعو یا معطی، یہ 2 اللہ عز و جل کے صفاتی نام بچھونے پر بیٹھ کر سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ سر میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو استخارہ کرنے کا انہوں نے فرمایا تھا، آپ نے کیا استخارہ، تو کیا ان کے ساتھ معاملہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زوجہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ ہوا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اچھا یہ قدرتی معاملات ہیں، میڈیکلی پرابلم ہے، صحیح، ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر سر پر دم کیجئے،
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द जाता रहेगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दम करना है जी, सही। अच्छा, या ये बिस्मिल्लाह शरीफ किसी कागज़ पर लिख कर सही सर पर बांधने से भी इंशाअल्लाह इसका तो एक ईमान अफरोज वाक़या भी है ना। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसर रूम ने कहलवा कर भेजा था, मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा, तो कोई आपके पास का कोई हकीम हो, कोई नुस्खा हो तो आप हमें दीजिए ताकि सर का दर्द जाता रहे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक टोपी रवाना कर दी, इसको भिजवा दी कि जब भी तेरे सर में दर्द हो तो इसको पहन लिया कर, आप तुझे शिफा हासिल हो जाएगी। अब वो जब भी टोपी पहनता दर्द चला जाता, टोपी उतारता दर्द लौट आता। एक दफ़ा उसके जहन में आई कि इसको करामती टोपी को मैं देखूं, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो दर्द को दूर कर देती है। तो एक जगह पर कुछ सिलाई सी नज़र आई उसको ना, जैसे कुछ कपड़ा लगा के कुछ सिया हुआ है। जब उस सिलाई को खोला और कपड़ा हटाया तो उसके नीचे कागज़ का पुर्जा बरामद हुआ। अच्छा, जब उसको खोल कर देखा उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इसकी बरकत से उसका दर्द चला जाता। तो ये चाहें तो हमारे जिनके सर में दर्द होता है वो इस बिस्मिल्लाह शरीफ को टोपी में या ज़ही नसीब अगर इमामे की सादत हासिल करते हैं तो टोपी में इसको सिला के। इस्लामी बहनों की अगर सर में दर्द हो तो अब वो क्या वो भी कर सकती है, वो अपने स्कार्फ या जो भी दुपट्टा वगैरह है उसमें इसको एक जगह सिलाई कर लें और उस हिस्से को उस जगह मस करके रखें। सही, वो जिस जगह जहाँ दर्द रहता है जी, पूरे सर में दर्द है तो सेंटर में रख लें जी। तो मदानी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारा रूहानी इलाज हमें पता चला। जब भी सर में दर्द हो तो वैसे ही अपने पास बना के रख लें, तो जब भी सर में दर्द हो तो टोपी पहन लें। इस्लामी बहनों के साथ अगर इस तरह का मामला है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर किसी सादे कागज़ पर और फिर इसके तावीज़ की तरह लपेट कर इसको जो स्काफ होता है, मदनी बुरका होता है, तो उसमें सीलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सुन्नत के मुताबिक अगर हम तेल का इस्तेमाल करें जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और सर के बहुत सारे जो अमराज होते हैं या बालों के अमराज हैं, ज़िम्नन ये भी फ़ायदा हासिल होगा। नियत हो रिज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल की, सुन्नत की नियत से तेल का हम इस्तेमाल करें और सुन्नत के मुताबिक भी लगाएं तेल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखें बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगले एक और इस्लामी भाई के इस्तिखारे के हवाले से खोलती घर में बताया था कि बहुत ज़्यादा इनके परेशानियां हैं, मसाइल आ रहे हैं, तो इस हवाले से इस्तिखारा आपने फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इनको परेशानी से नजात अता फरमाए। इस्तिखारा हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वक्ती तौर पर कुदरती आजमाइश के मामलात आ रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। सही। इनके लिए एक वजीफ़ा पेश करता हूँ, इस पर अमल करें, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से इनकी जो भी परेशानियाँ हैं दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। 20 बार जो नींद से बेदार होकर या मुक्तदीरु पढ़ लिया करेगा उसके हर काम में मदद इलाही शामिल रहेगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रहेगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी। मज़ीद मेरा आपको मदनी मशवरा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। ये जो वक्ती तौर पर आपके साथ परेशानियाँ हैं इनके कार्ड का अमल भी करवा लीजिए। अल्लाह की रहमत से बहुत आपके फ़वाइद हासिल होंगे और आपके सारे मामला भी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। मैसेजेस भी मदनी चैनल के नाज़रीन आपके काफ़ी सारे आ चुके हैं, कुछ मैसेजेस शामिल करें। अच्छा, ये हमारे आतिफ भाई हैं, ये कह रहे हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि मेरा नाम आतिफ है और मेरी 1.5 साल की बेटी है, बहुत परेशान करती है, हर वक्त रोती है, चुप ही नहीं होती। मेहरबानी करके इसका कोई हल बता दें, कोई वजीफा हो पढ़ने के हवाले से तो वो भी इरशाद फरमाएं। ये जब बच्ची इनकी सो जाए, सो रही हो तो उसकी पेशानी पे अपने सीधा हाथ रखें, हथेली रखें, ठीक है, और आसमान की तरफ, छत की तरफ मुँह करके या शहीदू ये 21 बार पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और रोज़ाना ये अमल करते रहें। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जो बच्ची के अंदर चिड़चिड़ापन, ज़िद वगैरह, ये सारे मामला जो है तो ये दूर हो जाएंगे। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं, उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। 1.5 साल की बच्ची है कि कोई उसको तकलीफ़ तो नहीं है, कोई उसको कोई चीज़ चुभ तो नहीं रही, वजह क्या है? बाद औक़ात हम भी बेचैन हो जाते हैं रात को सोते वक्त जब लेटते हैं, तो ये ज़ाहिरी मामलात हैं, इनको भी पेश नज़र रखा जाए और जो वजीफ़ा आपको बताया गया इसके मुताबिक भी अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। आप भी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए, बच्ची की हिफाजत के लिए तावीज़ात लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चे की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद आपकी कुछ कॉल्स और वीडियो सवालात भी हम सिलसिले में शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन
ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج و استخارہ میں میرا سوال ہے کہ سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو، اس کا کوئی وظیفہ یا طریقہ بتا دیں. سرکش جنات سے حفاظت کا بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مزید چلا دیجیے. مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے دانت ہل رہے ہوں تو اسے مضبوط کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ دانتوں کی مضبوط کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. سلسلے روحانی علاج و استخارہ میں سوال ہے کہ دل کی گھبراہٹ کا روحانی علاج بتائیں. دل کی گھبراہٹ سے حفاظت کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. سرکش جنات سے حفاظت کا کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے یہ کہ ایک تو آیت الکرسی شریف یہ کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک لیمینیشن کر کے گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل سرکش جنات اور گھر میں داخل نہیں ہوں گے. گھر میں قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ رکھیں. حدیث پاک میں ایک مفہوم اور خلاصہ ہے اس کا مضمون ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر میں جنات، سرکش جنات وغیرہ، شریر جنات وغیرہ آ جاتے ہیں. تو اپنے گھر میں قرآن پاک کا ذخیرہ کر لو اس طرح سے. اور سفید مرغہ اذان دینے والا رکھ لیں تو اس کی برکت سے جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچے گی وہاں تک جنات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں ہم اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ عز و جل آباد کریں گے. ہم وقت مخصوص کر لیں کہ صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد، یا جو بھی ہمارا ایک ٹائم مخصوص کر لیں، 12 منٹ، 15 منٹ، 26 منٹ ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا. اور یہ سرکش جنات کے حوالے سے جو ہم نے سنا مبلغ دعوت اسلامی سے کہ سرکش جنات چلے جائیں گے، جی ہاں، گھروں کی چھتوں پر بھی جنات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریر جنات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اپنے گھروں میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ عز و جل. سرکش جنات سے، شریر جنات سے ہماری بھی اور گھر کی حفاظت رہے گی. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے. اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں. اب تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں مختلف مقامات پر، آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، دانت ہل رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ایک بابا جی 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی اور ان کے دانت ایسے زبردست تھے کہ جوانوں کو رشک آتا تھا ان کے دانتوں پر. کیسے؟ وہ گنا جو ہوتا ہے کھیتوں سے توڑا ہوا گنا، وہ ایسے کھاتے تھے. کیا بات ہے. تو جوان بھی ان کے دانتوں پہ رشک کرتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے اتنے مضبوط دانتوں کا کیا راز ہے کہ 100 سال آپ کی عمر ہو گئی اس کے باوجود آپ وہ کھیتوں کا گنا ایسے کھاتے ہیں جیسے. کہا مجھے اعلیٰ حضرت نے یہ عمل دیا تھا کہ آپ وطر میں پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لیا کریں. دوسری میں سورہ مسد یعنی تبت یدا ابی لہب وتب یہ والی صورت پڑھ لیں. اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. تو اس عمل کی برکت سے میرے دانت جیسے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ عمل بہت زبردست ہے، اس کو مجرب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس عمل سے بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دانت مضبوط رہتے ہیں. دانت کی جتنے امراض ہوتے ہیں، خون آنا، مسوڑوں کی کمزوری، دانت ہلنا جلنا وغیرہ، یہ سب دور ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا. مسواک شریف یہ تو ایسا عمل ہے کہ مسواک کا جو استعمال کرتا ہے نا الحمدللہ تو اس کی بھی خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دانتوں کے امراض بیماریاں دور ہوتی ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں. جی تو مسواک کو بھی مدنی چینل کے ناظرین لازم کریں ہم اور استعمال کریں سنت کی نیت سے. اور سنت کی نیت سے ہوگا تو الحمدللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا. ضمناً ہمارے یہ جو جائز مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا مسواک کا وہ یہ کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. مرتے وقت کلمہ بھی نصیب موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ماشاءاللہ نصیب ہوتا ہے. تو مسواک کا استعمال کیا کریں انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی گھبراہٹ کا ایک رہ گیا گھبراہٹ کا. جی تو اس کو ان کو جب بھی گھبراہٹ ہوا کرے وہ اور جس کو گھبراہٹ ہوا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، گھبراہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی کال چلا دیجیے. میری امی کو کینسر ہے، کوئی روحانی نسخہ بتا دیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے.
ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، جلدی سے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے اور وظیفہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں۔ پہلے کینسر کا روحانی علاج ہم بتا دیتے ہیں، پھر مزید روحانی علاج کی قول شامل کریں گے۔ جی، کینسر ہے ان کی والدہ کو، دعا بھی فرما دیجیے، عزت نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور یہ نہ سمجھے کہ اب یہ لا علاج ہے مرض۔ جی اچھا، یہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر مرض کی دوا اللہ رب العزت نے اتاری ہوئی ہے نا۔ جی جی، تو اس کے لیے یہ کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، ضرورت ہے اس میں دوسرا پانی بھی ملاتے رہیں، مریض وہی پانی سارا دن پیے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسرا کوئی بھی پڑھ کر یہ دم کر کے مریض کو پانی آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، والدہ کا بھی آپ حوصلہ بڑھائیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا بھی کریں اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ ہمت رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ اگر یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم بھی کیجیے، یہ بھی نیت شامل کر لیں گے چلیں میری والدہ صحت یاب ہو گئیں تو تقسیم رسائل کا سلسلہ جاری رکھوں گا، 12 یا 112 یا 26 رسائل انشاءاللہ عز و جل تقسیم کروں گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کال چلا دیجیے گا۔ مجھے عبادت میں دل لگ جائے ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد نواز بات کر رہا ہوں جنگ سے، میری والدہ کا نام فیضا بی بی ہے۔ میں نے استخارہ یہ کروانا ہے کہ میں نے اپلائی کیا ہوا جاب کے لیے اور میں اپنا کاروبار بھی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے جاب بہتر ہے یا اپنا کاروبار بہتر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے، پھر جواب آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نام آصف علی ہے اور والدہ کا نام آمنہ خاتون ہے۔ جی آصف بھائی، طبیعت کافی دنوں سے خراب رہی ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، مقصد صحیح نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ رنج و علم سے نجات کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں رنج و علم سے نجات عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، عبادت میں دل لگ جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ اس کے لیے یہ کہ ایک تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو کا کریں، ٹھیک ہے، صحیح، انشاءاللہ سے سے عبادت میں دل لگ جائے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ہمارے رنج و علم سے نجات کا روحانی علاج روزانہ 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمنو یہ پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل رنج و علم دور ہوں گے۔ ماشاءاللہ، رنج و علم سے نجات کا روحانی علاج بھی پتہ چلا۔ استخارے کے حوالے سے بھی کال تھی، ہمارے نواز بھائی کی کال تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ جاب کے لیے انہوں نے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے نا، اس حوالے سے بھی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے جاب کرنا بہتر ہے یا میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر لوں، کیا بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جی، کا استخارہ ہوا کاروبار کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ ہے۔ اچھا صحیح ہے، کاروبار کرنا بہتر ہے۔ اچھا، اسی طرح آصف بھائی کی کولتی بتا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے طبیعت خراب رہتی ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، تو ان کا استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ مشورہ کر لیں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں، باقی روحانی علاج کیا کرنا ہے، آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، ارشاد فرمائیں۔ 33 بار یا سلام صحیح پڑھ کر پانی وغیرہ میں دم کر کے پی لے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ شفا حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اپنی ان بیماریوں کی کارڈ بھی کروا لیجیے۔ عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کوئی سا بھی مرض ہے نا، بیماری ہے، بخار ہے، درد سر ہے، اللہ نہ کرے کینسر جیسا موذی مرض ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یرقان ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، امراض شکم اور قلب ہیں، دل کے امراض ہیں، پیٹ کے امراض میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ ان بیماریوں کی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کارڈ کی جاتی ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل، مختلف ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں۔
اور الحمدللہ عز و جل کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ فی سبیل اللہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ فی سبیل اللہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو یہاں یہ مکمل فارم سبمٹ کیجئے، کارڈ کے عمل کا مکمل ایک فارم بنا ہوا ہے، آپ یہ فارم مجلس مکتوبات و تعویضات اطاریہ کو فارم سبمٹ کیجئے، مجلس مکتوبات و تعویضات اطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، مگر یہ بات یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی ارول حسن، خالدہ پروین، کام نہیں ہے، کام چلتا چلتا ختم ہو جاتا ہے، کچھ کام بھی نہیں ملتا، بہت پریشانی ہے ہمارے گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ذیشان اشرف ہے اور والدہ کا نام رانی بی بی ہے، کاروباری پریشانی ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا۔ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، بقدر کفایت رزق نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ذیشان بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بہن کا نام ہے سبانہ، ان کی امی کا نام ہے سبیہ خاتون، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، استخارہ کرتے بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بے تکی باتوں اور بد زمانی سے نجات کا روحانی علاج تجویز فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بے تکی باتیں، بد زبانی کی عادت ہوتی ہے، فضول باتیں کرنے کی جس کی عادت ہوتی ہے، یا بری باتیں کرنے کی جس کی عادت ہوتی ہے، تو یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں، قفل مدینہ نصیب ہو جائے، اللہ کر دے ہمیں عطا قفل مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی اصطلاح میں قفل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ فضول باتوں سے بچنے کو، بلا ضرورت بات چیت کرنے سے بچنے کو، فضول باتیں اور بری باتوں سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، روکے رکھنا، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں قفل مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی قفل مدینہ، زبان کا بھی قفل مدینہ، آنکھوں کا بھی قفل مدینہ، پیٹ کا بھی قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ جی چلیں، اگر کسی کی عادت ہے اس طرح، یا حمیدو 90 مرتبہ 90 ٹائمز یہ پڑھ کر اس پیالے پہ دم کر دیں اور اسی پیالے کے اندر پانی پی لیا کریں، یہ مستقل بھی عمل یہ جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ عمل کر لیں اس پر، اور اگر کوئی دوسرا پی لے تو اس پیالے میں کے لیے بھی وہ دوسرا ہی پی سکتے۔ اگر جیسے کسی کی عادت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، اب عمل اس کے لیے کیا جا رہا ہے جس کی بری عادت ہے، اب تو کیا دوسرا بھی اس گلاس میں پی سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، چلیں ماشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، بری باتیں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ استخاروں کے حوالے سے کالز تھیں، پہلے ہمارے ذیشان بھائی بتا رہے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، ان کا کام بھی نہیں چل رہا، ایک اور اسلامی بھائی کی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ ان کا بھی کام نہیں چل رہا، دونوں کا استخارہ آپ نے فرمایا، کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو کاروبار میں پریشانی آ رہی ہے دور فرمائے، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، وظیفہ ارشاد فرمائے، کوئی دعا بتائیں پڑھنے کے لیے، کوئی وظیفہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں ان کو۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، صحیح، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی چھت بیچ میں نہ آئے، کوئی آسمان، یعنی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے بارش کے اندر بھی یا پھر ایسی ٹھنڈ کی صورتحال بھی ہوتی ہے، تو ایسے میں بھی یا اس کے لیے کچھ اور وظیفہ وغیرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یا رزاقو، یا رزاقو 10 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی۔ ارے ماشاءاللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان وظائف پر بھی عمل کریں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نمازوں کی پابندی، مدنی چینل کے ناظرین فرائض کی پابندی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر یہ بھی ہم ذہن نشین رکھیں کہ وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں بے برکتی آتی ہے، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔
باقی صدقہ بھی ہم وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا اسی طرح ایک مدنی منی کی قول تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، شبانہ نام بتایا تھا، کافی دنوں سے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا ان کے ساتھ معاملہ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، نظر، جادو، عملیہ، بندش سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ محفوظ ہے. جی تو ان کے لیے وظیفہ پیش کرتا ہوں، یہ کریں انشاءاللہ، اس کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. روحانی علاج دائمی مریض ہر وقت یا معید پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے گا. صحیح، یا معید پڑھتے یا معید کثرت کے ساتھ، اس کی کوئی تعداد نہیں، کوئی تعداد نہیں. صحیح، یا معید کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ صحت یاب ہو جائیں گے. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. محمد عمران، والدہ کا نام خیرالنساء. مسئلہ یہ ہے کہ کام پہ دل نہیں لگتا. کام میں دل نہیں لگتا، جی بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری والدہ کا نام نکت پروین ہے، ان کے 2 سال سے گلے میں درد ہے، اور ان کی والدہ کا نام بانو بیگم ہے. آپ استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. جی بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں کافی 5-6 سال سے بلکہ زیادہ سے ہی آنتوں کے مرض میں مبتلا ہوں. ایک تو استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں، محمد شکیل، والدہ کا نام ہے صفیہ بیگم. دوسرا کچھ مجھے وظیفہ بھی بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل شکیل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کبھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں زویب اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، اور میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں سوال یہ ہے کہ بچے کا قرآن پاک حفظ کرنا اور دینی تعلیم میں دل لگ جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. مزید کال فون وہ بھی چلا دیجیے گا. لکنت کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. لکنت کا روحانی علاج بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، جو وظائف بتائے جائیں تحریر فرما لیجئے گا. اچھا توہیب بھائی کی قول تھی، بچے کا قرآن پڑھنے میں دل لگ جائے، دینی تعلیم میں اس کا دل لگے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ جی یا اللہ یا رحمانو یہ 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. دن میں 5 مرتبہ آپ اس پر عمل کریں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، بچوں کو وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. الحمدللہ عز و جل اس طرح کی تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے کہ بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، کھیل کود سے اور فضول کاموں سے نجات حاصل ہو. تو آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. لکنت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. فجر کی نماز کے بعد ایک پاک کنکری یہ منہ میں رکھیں اور 21 مرتبہ 16ویں پارے کی یہ آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ 4 آیتیں ہیں 16ویں پارے میں. یہ 4 آیتیں اس طرح ترکیب بنائیں کہ منہ میں ایک پاک کنکری رکھیں، لیکن کنکری کا سائز مناسب ہو، ایسے نہیں کہ چھوٹی سی کنکری ہو وہ گلے پھنس جائے یا کوئی آزمائش ہو جائے خدا نخواستہ. تو ایک کنکری اس سائز کی ہو کہ وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکے، ٹھیک ہے نا. تو وہ منہ میں رکھ کے فجر کی نماز کے بعد 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل لکنت دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. صحیح. اچھا بچے اگر جیسے چھوٹے ہیں نا، جیسے ہوتے ہیں 2 سال کے 3 سال کے، عموماً 3 سال کی عمر میں بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اب عموماً اس عمر کے بچوں کی اب اس کے لیے کیا پھر وظیفہ پڑھیں؟ یہی آیتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں بچے پر؟ ایسے بچے سے اللہ اللہ
अल्लाह, ये कहलवाते रहें। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा मदनी फूल है माशाअल्लाह, गिरें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह, और बच्चों की अच्छी तरबियत भी होती रहेगी माशाअल्लाह सवजल। अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाएं, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, कलमा तय्यबा बच्चे से पढ़ाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह सवजल लुकनत के मसाइल भी हल हो जाएंगे, बच्चा अच्छा बोलना शुरू कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन मुक़द्दस नामों की बरकतें भी हासिल होती रहेंगी। अच्छा, काम में दिल लगने का रूहानी इलाज, इसके लिए ये कि काम में दिल लग जाए, इसके लिए 101 मरतबा या अल्लाहु, जी 101 मरतबा या अल्लाहु किसी कागज़ पर उम्दा ख़त में लिखें, जी ठीक है ना। इसको ना कंपोज करना है, ना इसको लिखकर फोटोकॉपियाँ करवानी है, ठीक है ना, हाथ से लिखना, ये लिखना हाथ से। सही है। या अल्लाहु 101 मरतबा लिख कर कागज़ पर, फिर उसको तय करके फोल्ड करके उससे चमड़े, रेगज़ीन या कपड़े में सी कर या सिलवा कर गले या बाजू में पहन ले, इंशाअल्लाह सवजल हलाल जायज़ नेक काम कारोबार में दिल लग जाएगा, कारोबार में दिल लग जाएगा। बाकी हम अपनी दिलचस्पी और एहसास अपने अंदर हम पैदा करने की कोशिश करें और अपनी ज़िम्मेदारी को हम समझें। अब ज़ाहिरी मामलात को भी तो पेश नज़र रखना ज़रूरी है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इन रूहानी इलाज की भी बड़ी बरकतें हैं, इन पर भी अमल हो, हमारी अपनी दिलचस्पी भी हो, कोशिश हो, मेहनत हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़वाइद हासिल होंगे। इस्तिखारे के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, इस्तिखारे आपने फरमाए। हमारे एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने निगहत नाम बताया था घर वालों का, अपने बताया काफ़ी टाइम हो चुका है, गले में तकलीफ़ है ना, दर्द है, तो इस हवाले से इस्तिखारा आपने फरमाया, क्या मामलात इनके साथ? तबारक व तआला इनको शिफाए कामिला अता फरमाए, आमीन। बीमारी का ही इशारा आ रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई अमलियात बंदिश वगैरह का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं, सही बीमारी वजीफ़ा इस हवाले से गले की तकलीफ दूर हो जाए, इसके लिए या सलाम जी उठते बैठते पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा शिफा मिले। अच्छा, इसी तरह एक और इस्लामी भाई की कुलती शकील भाई, वो बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है और 5-6 साल हो गए, आंतों का मर्ज़ है इनको ना, इस्तिखारे का इन्होंने फरमाया। तबारक व तआला हमारे इस इस्लामी भाई को शिफाए कामिला अता फरमाए, इनका भी बीमारी का ही इशारा आ रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा। सही है। वजीफ़ा इस हवाले से कि इनकी बीमारी दूर हो जाए। शकील भाई अपने साथ डायरी और कलम ये रखिए और ये वजीफ़ा आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप दुरूद शिफाए अमराज मदनी पंसूरा के बाब फैज़ाने दुरूद में, ये दुरूद शिफाए अमराज लिखा हुआ है मदनी पंसूरा में, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये ऐसा दुरूद पाक है, इसकी फजीलत में आता है कि बिइज़्निल्लाह मौत के सिवा हर मर्ज़ को मुफीद है। ये दुरूद शिफाए अमराज आप समाअत फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। इसका तरीक़ाकार ये है कि दुरूद शिफ़ाए अमराज आप बावुज़ू लिखें, या अगर नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा लें, किसी सादे कागज़ पर लिख कर बावुज़ू। अच्छा, फिर इसको पानी में डाल दें, लिखना ज़र्दे रंग या ज़ाफ़रान से, लिख कर पानी में डाल दें और इसका पानी आप पिएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी यहाँ आंतों के जो मामलात हैं, जो मर्ज़ है, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दूर हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ज़र्दे रंग से या किसी ज़ाफ़रान से आप इसको किसी प्लेट पर लिख कर इसको चाटें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। तीसरा ये कि यही दुरूद शिफ़ाए अमराज वक्तन फ़वक्तन पढ़ पढ़ कर आप अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके भी पिएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जो आंतों के अमराज हैं, ये सब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आप तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। शकील भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की पेट पर बांधने के ऐसे मखसूस तावीदात हैं जो इन अमराज के लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल शिफा भी हासिल होती है। आते हैं तावीदात अत्तारिया के बस्ते पर इस तरह के मरीज़ आते हैं कि जिनका मसला हल नहीं हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट पर बांधने के लिए तावीदात दिए, और किसी का पेट का मसला था, तो किसी के आंतों का मसला था, तो पेट के दीगर जो अमराज होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पेट पर बांधने के तावीदात दिए, मसला हल हो गया उनका। एतिक़ाद अपना अल्हम्दुलिल्लाह बात होती है सारी, यकीन कामिल हो, एतिक़ाद मजबूत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हासिल होती है, बरकतें मिलती हैं। तो आप भी तावीदात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके ये तावीदात हासिल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک کے مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا